پروگرام میں خوش آمدید کہ حکومت ایک طرف اپوزیشن ایک طرف، اپوزیشن تو کرتے رہنا، لیکن ایک بات جو شاید مکمل طور پر شریف خاندان کو معلوم نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں ہو، اگر میرے علم میں ہے تو ان کے علم میں بھی ہوگی، لیکن لگتا ہے ایسے ہے جیسے رشتے داری کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے شریف خاندان نے ایک کڑوی گولی نگل لی ہو۔ کیپٹن صفدر کو جب 24 جون 2017 کو جے آئی ٹی نے بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کیا تو کیپٹن صفدر نے انتہائی سادگی اور معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے آئی ٹی کے ہاتھ مضبوط کر دیے اور اپنی اہلیہ مریم نواز کے حوالے سے دعووں کو تکنیکی اعتبار سے بے انتہا کمزور کر دیا۔ جے آئی ٹی کے ہزاروں صفحات پر مبنی رپورٹس 9 والیوم، اس میں سے ایک رپورٹ ہے جس میں شریف خاندان اور لندن فلیٹ سے متعلقہ لوگوں کا بیان قلم بند ہوا ہے۔ لوگ کون تھے؟ شریف خاندان کے لوگ تھے۔ اس کا مطالعہ کسی کو بھی اس نتیجے پہ پہنچا سکتا ہے کہ مریم نواز کی عدالتی سزا میں جے آئی ٹی نیب اور اس ملک کے جو حقیقی ارباب اختیار ہیں، جن کو طاقت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، وہ شامل ہیں۔ وہیں پر کیپٹن صفدر کے جے آئی ٹی کے سامنے دیے گئے بیانات کے کچھ حصے بھی ذمہ دار ہیں۔ جے آئی ٹی کے سامنے 24 جون 2017 کو محترمہ مریم نواز کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی 2 ٹرسٹ ڈیڈز کے دستاویزات سے متعلق بیان قلم بند کرواتے ہوئے کیپٹن صفدر نے کچھ ایسی باتیں کی جس نے جے آئی ٹی کے ذہن میں جو پہلے سے ان کے موجود تھے نا شکوک و شبہات ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے، ان کو مزید ہوا دے دی۔ ٹرسٹ ڈیڈ کے جعلی اور غیر مصدقہ ہونے کے مبینہ الزام کے حوالے سے کیپٹن صفدر کے دیے گئے بیان کے ایک حصے کو اگر لیا جائے تو یہ بات مکمل طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ شریف خاندان کی طرف سے پیش ہونے والے کیپٹن صفدر پہلے اور غالباً آخری شخص ہوں گے جس نے ٹرسٹ ڈیڈ کے مشکوک ہونے، جعلی ہونے یا پھر غیر مصدقہ ہونے کی طرف واضح اشارہ کر دیا تھا۔ یعنی کیپٹن صفدر شریف خاندان کے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جے آئی ٹی کے سامنے مریم نواز صاحبہ اور ان کے بھائی حسین نواز کے درمیان ہونے والی 2 ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں جے آئی ٹی کو پرتجسس کر دیا۔ یہ دونوں دستاویزات نامکمل ہیں، فوٹو کاپی ہیں، لیکن کیپٹن صفدر کو جب دوبارہ خصوصی طور پر کہا گیا کہ جناب ان دونوں دستاویزات دوبارہ رکھی جا رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نامکمل ہیں اور فوٹو کاپی ہیں، ہم دوبارہ رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے سائن ہیں ایز اے وٹنس، ایز اے گواہ آپ نے اس دونوں ٹرسٹ ڈیڈ پہ سائن کیے ہوئے ہیں، تو بالآخر کیپٹن صفدر صاحب نے انہیں حقیقی ماننے کو تیار ہو گئے۔ بھولے بھالے کیپٹن صفدر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا یہ بیان ان کی اہلیہ مریم نواز کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاناما پیپرز کے کیس میں مریم نواز سب سے زیادہ اہمیت انہی 2 ٹرسٹ ڈیڈ کو دے رہی تھیں، جس کے مطابق مریم نواز کا لندن فلیٹ کے حوالے سے ٹرسٹی ہونا اور حسین نواز جو ان کے بھائی ہیں، حسین نواز کا بینیفیشل آنر ہونا، حقیقی مالک ہونا ثابت ہوتا تھا، کیونکہ مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف صاحب کی جگہ پارٹی کی قیادت سنبھالنی تھی، باقاعدہ طور پہ پارٹی کی قیادت سنبھالنی تھی، اور حسین نواز نے سیاست سے مکمل طور پر باہر رہنا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مریم نواز حقیقی وارث کی بجائے ٹرسٹی اور حسین نواز حقیقی مالک ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے، کیپٹن صفدر کا جو ان دونوں دستاویزات پر مریم نواز کے گواہ کے طور پر دستخط کر چکے تھے، لیکن سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی میں پیش کیے جانے والے ٹرسٹ ڈیڈ کی یہ دونوں دستاویزات کو کیپٹن صفدر مسلسل ناکام، نامکمل اور فوٹو کاپیاں کہتے رہے۔ کچھ گھنٹے بعد ہی یہی بیان انہوں نے دیا کہ یہ اصلی کاپیز ہیں، ٹرو کاپیز ہیں، اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہوگی کہ کیپٹن صفدر کا بیان جے آئی ٹی کے سامنے 24 جون 2017 میں قلم بند ہوا تھا، جبکہ جے آئی ٹی کی ریڈ لے فورینسک ڈاکومنٹس لیبارٹری لندن سے جے آئی ٹی کی خط و کتابت 4 جولائی 2017 میں ہوئی تھی اور مختلف تواریخ میں ہوتی رہی، جس میں 5 جولائی بھی آتا ہے، 7 جولائی بھی آتا ہے، 8 جولائی بھی آتا ہے، 17 جولائی بھی آتا ہے، وہ خط و خطاب ہوتی رہی۔ یہ تمام خط و خطابت
مریم نواز کی طرف سے پیش کیے جانے والے انہی 2 ٹرسٹ ڈاکومنٹس کے دستاویزات کے اصلی یا جعلی یا غیر مصدقہ ہونے سے متعلق تھیں۔ اگرچہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہیں پر یہ بات نہیں لکھی کہ جے آئی ٹی نے کیپٹن صفدر کے حوالے سے ان دونوں ٹرسٹ ڈیڈز کے اصلی، جعلی یا غیر مصدقہ ہونے کے بعد لندن کو بھجوائی تھی، ریڈلے کلف کو، لیکن کچھ باخبر لوگوں کو یقین ہے کہ یہ موقع جے آئی ٹی کو کیپٹن صفدر کے دیے جانے والے بیان نے فراہم کر دیا تھا۔ گو کہ جے آئی ٹی نے اپنی طرف سے کوئی واضح اشارہ نہیں دیا، لیکن رپورٹ کا اپنے ایک پیراگراف میں جے آئی ٹی نے ایک بات بڑے واضح انداز میں پیش کی ہے کہ کیپٹن صفدر کا ان دونوں ٹرسٹ ڈیڈ دستاویزات کے بارے میں بیان نے ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا کر دیے تھے، اور اس طریقے سے یہ ٹرسٹ ڈیڈ مشکوک ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ کیپٹن صفدر کا ان دونوں ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں بیان کسی کو بھی پریشان کر سکتا ہے، یعنی کہ جن ٹرسٹ ڈیڈز پر کیپٹن صفدر کے گواہ کے طور پر دستخط موجود ہیں اور مریم نواز انہی دستاویزات کو اپنے دفاع میں سپریم کورٹ ہو یا جے آئی ٹی ہو یا احتساب عدالت ہو وہ پیش کرتی جا رہی تھی، انہی دستاویزات کے متن کے بارے میں بطور گواہ دستخط کرنے والے کیپٹن صفدر بالکل لا علم تھے۔ نہ ہی ان کو تاریخوں کا علم تھا جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ہے کہ جب ان سے تاریخ کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ نہ ہی ان کو متن کے حوالے سے کوئی علم تھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے ٹرسٹ ڈیڈ میں، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہو۔ نہ ہی سال کے بارے میں انہیں علم تھا کہ کس سال میں یہ ٹرسٹ ڈیڈ سائن ہوئی تھی، کس سال میں انہوں نے ایز اے گواہ اس ٹرسٹ ڈیڈ پہ دستخط کیے تھے۔ اگر اس طرح کی صورتحال کسی عام شخص کے سامنے بھی آیا تو وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹرسٹ ڈیڈز کے اصلی، جعلی، مصدقہ، غیر مصدقہ ہونے کا کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے کہ جس شخص کے دستاویزات پہ دستخط موجود ہیں اسے دستاویزات کے متن کا علم نہ ہو، تاریخ کا علم نہ ہو، سال کا علم نہ ہو۔ اس سلسلے میں کیپٹن صفدر نے معصومیت اور اپنی سادگی میں ایک اور مبینہ طور پہ جسے غلطی کہا جاتا ہے وہ ایک اور غلطی کر دی۔ جب جے آئی ٹی نے کیپٹن صفدر سے پوچھا کہ آپ کو لندن فلیٹس کے اصلی مالک یعنی بینیفیشل اونر کا کب پتہ چلا تھا، تو کیپٹن صفدر نے بڑی معصومیت میں کہا کہ 2007 کے آخر میں جا کے انہیں پتہ چلا کہ نواز شریف خاندان کا کون سا فرد لندن فلیٹس کا اصلی مالک ہے۔ 2 انتہائی اہم دستاویزات جو شریف خاندان نے اپنے دفاع میں پیش کی ان کی تاریخ 2 فروری 2006 کی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیپٹن صفدر انہی 2 دستاویزات پہ بطور گواہ دستخط کرتے ہیں جس پہ واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ لندن فلیٹس کا اصل مالک حسین نواز ہے اور مریم نواز اس کی ٹرسٹی ہے۔ وہی شخص لندن فلیٹس کے بارے میں جے آئی ٹی کو بیان دے رہا ہے کہ لندن فلیٹ کے اصلی مالک کا اسے کیپٹن صفدر صاحب کو 2007 کے آخر میں پتہ چلا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک دستاویزات پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، میں گواہ کے طور پہ پیش ہوا، اس کی تاریخ 2 فروری 2006 ہے، اور میں جے آئی ٹی کو بیان کیا دے رہا ہوں کہ مجھے کب پتہ چلا کہ جی لندن کے فلیٹس کا اصلی مالک کون ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ 2007 کے آخر میں مجھے پتہ چلا تھا کہ لندن کے اصلی جو مالک ہے، لندن فلیٹ کا جو اصلی مالک ہے، بینیفیشل اونر ہے، وہ شریف خاندان کا کون سا بندہ ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو میں یقینی طور پہ اگر میں پتہ کر سکتا ہوں، اگر مجھے پتہ چل سکتا ہے تو کیا شریف خاندان کو نہیں پتہ ہوگا کہ جے آئی ٹی کے سامنے، اور جے آئی ٹی کے بارے میں یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، نون لیگ کی طرف سے کہا جاتا ہے، شریف خاندان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جے آئی ٹی تلی بیٹھی ہوئی تھی، نیب تلی بیٹھی ہوئی تھی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے وہ تلی بیٹھی ہوئی تھی کہ جی یہ ہتھے چڑھنے دو، اس دفعہ ہم نے رگڑا لگانا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے بیانات اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے تھے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو کمزور کریں، آپ نے اپنوں کو کمزور کر دیا اور اپنی اہلیہ کو کمزور کر دیا، اس کے کیس کو کمزور کر دیا۔ اس طرح کا سٹیٹمنٹ کوئی بھی کسی طرح کے معاملے میں جے آئی ٹی کے، جس طرح جے آئی ٹی تھی، اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ آئے تو شکوک و شبہات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یا تو کیپٹن صفدر انتہائی سادہ اور معصوم ہیں، ان کو نہیں پتہ، یا دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹرسٹ ڈیڈ پہ دستخط ہو رہے تھے گواہ کے طور پر
تو میرے خیال موسٹ پرابلی غالباً امکان تو یہی ہے کہ کیپٹن صفدر نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا کیا ہوا ہے. انہوں نے سامنے کاغذ آیا ہوگا نا، ایسے کر کے سائن کر دیے، ٹک کر دیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی چیز پہ دستخط کر رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، تو وہ بڑا امپورٹنٹ کاغذ ہو سکتا ہے جہاں پر آپ سائن کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ آٹوگراف دے رہے ہیں جس کا آپ کو ہے ہی نہیں کہ کون بندہ آٹوگراف، آپ نے تو آٹوگراف دے دیا چاہے وہ کیسا بھی بندہ کیوں نہ ہو. بعد میں پتہ چلے کہ وہ بندہ تو اس طرح سے تھا، آپ کہیں گے میں تو آٹوگراف دے رہا تھا، مجھے کیا پتہ بندہ کون ہے. لیکن آپ کی اپنی اہلیہ کا کیس ہے جس میں کہ سارے مقدمے میں جے آئی ٹی کے سامنے جو چل رہا تھا، احتساب عدالت میں چل رہا تھا، نیب کے سامنے یا سپریم کورٹ میں پیش ہوا، تو مریم نواز کی یہ کوشش رہی اپنی طرف سے پوری طرح کہ اس 2 ٹرسٹ ڈیڈز کے حوالے سے وہ ثابت کر سکیں کہ وہ ٹرسٹی ہے لندن فلیٹس کی، نہ کہ لندن فلیٹس کی اصل مالکہ. یہ تو اپنے کیپٹن صفدر صاحب تھے جنہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا کہ جے آئی ٹی اس کے بعد جو رابرٹ ریڈ کلف کا جو ڈاکومنٹس اور پیپر کو دیکھنے کا ایک رکھتے ہیں، اس کے ساتھ خط و کتابت اس کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے چکے تھے اور اسی سٹیٹمنٹ سے لیڈ ملی جے آئی ٹی کو اور انہوں نے ریڈلے کی طرف توجہ دیا. اور وہاں سے جب رپورٹ آئی تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ اس رپورٹ کی وجہ سے کیا ہوا تھا. جو گو کہ شریف خاندان اس رپورٹ کے بارے میں ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ ریڈلے کی رپورٹ جس میں یہ کہا گیا تھا ان دستاویزات کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے شریف خاندان کو دیکھنا چاہیے کہ انہی کے خاندان کا ایک اہم فرد جے آئی ٹی کے سامنے کیا بیان دے رہا ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.